اور رات بھر مالک کے دروازے پر پہرا دیتا ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی دینے والا اس گھر میں رہتا ہے. ایک روکھے سوکھے ٹکڑے کے شکر میں پوری رات جاگ کر پہرا دیتا ہے. ہم نے اپنے رب کریم کے کروڑوں تر لقمے کھائے ہیں. کبھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی کہ عشاء کے وضو سے لے کر ہم سجدے میں پڑھے رہے ہوں کہ آج کی رات شکر کی رات, آج کی رات سجدے کی رات, آج کی رات تلاوت کی رات, آج کی رات رونے کی رات, آج کی رات اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی رات. میرے پیارے رب نے مجھ پہ کتنے بڑے بڑے کرم اور احسان فرمائے ہیں. آج میں تشکر کے جذبات کے ساتھ یہ رات اللہ کی یاد میں محبت میں گزاروں گا. میرے بھائیوں, کتا ہم سے جیت گیا اور ہم ہار گئے. کتا ہم سے جیت گیا اور ہم ہار گئے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں جو ہم نے گناہ کر رکھے ہیں اس پر سچے دل سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا, انہی گناہوں کو اس کو کہتے ہیں توبہ. شیخ الحدیث حضرت شیخ ذکیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے جی. اور شام کے وقت اگر کوئی بندہ یہ سوچے پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے میرے بارے میں یہ سوچنے والا, میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا, کیا تیرے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی ہے. جا بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ, آج میں نے رحمت کا دریا بہایا تھا, سب کو معاف کر دیا. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجی میدان عرفات میں پچھلے گناہوں پر جی پچھلے گناہوں پر جو ہے پانی پھروا کے تو آتا ہے, یعنی صاف کروا کے تو آتا ہے, لیکن انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ توبہ کی شکل میں کر کے نہیں آتا. چنانچہ وطن میں آنے کے بعد کچھ دن تک زمزم اور کھجور کا دور چلتا ہے, کچھ دنوں تک حج کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جیسے پہلے تھے پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ورنہ ہر سال 20-25 لاکھ حاجی جو حج کرتے ہیں, اگر ہر سال اتنے لوگ زندگی سنوار کر آئیں اور زندگی سنوری گزارنے کا ارادہ اور عزم کر کے آئیں تو پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے. میرے بھائیوں, توبہ اصل ہے, توبہ کا ارادہ اصل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مضبوط پکا اس بات کا ارادہ کریں میرے پیارے اللہ ماضی میں جو گناہ کیے ہیں آئندہ ان کو نہیں دہرانا, آئندہ ان کو نہیں دہرائیں گے. میرے پیارے اللہ بس بہت ہو گیا, اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور آپ ہمیں ہمت و قوت دے دیجئے کہ ہم ان گلیوں کی طرف, ان راستوں کی طرف مڑ کے نہ دیکھیں جن میں ہم نے گناہ کیے ہیں, منہ کالے کیے ہیں. اتنی بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات اور سمجھیں, اگر ہم اتنے گناہ کریں اتنے گناہ کریں اتنے گناہ کریں, نیچے زمین سے ٹکرا جائیں اور اوپر آسمان کی چھت سے ٹکرا جائیں, پھر بھی یہ گناہ محدود ہیں, لمیٹیڈ ہیں. اوپر آسمان نیچے زمین, لمیٹیڈ گناہ محدود ہیں, 2 حدوں کے درمیان میں محدود ہو گئے. اللہ کی رحمت ان لمیٹیڈ ہے, ہمارے گناہ لمیٹیڈ ہیں, ہمارے گناہ محدود ہیں. اللہ کی رحمت ان لمیٹیڈ ہے, اللہ کی رحمت لامحدود ہے. تو محدود کا لامحدود چیز سے کیا مقابلہ؟ اس لیے مایوس تو کبھی نہیں ہونا چاہیے. کئی مرتبہ نوجوان بچوں کو شیطان مایوس کر دیتا ہے اور کہتا ہے تو نے تو راتوں کو انٹرنیٹ پہ بیٹھ بیٹھ کے تو نے کیا گناہ نہیں کیے, تیرا نام اعمال تو سیاہ ہو چکا ہے, تو کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. نہیں دوستو, اگر سچے ندامت کے آنسو بہا کر اگر ہم نے اللہ سے توبہ کر لی, استغفار کر لیا, تو اللہ دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیتے ہیں. تو اس مضمون کی اہمیت کو دوستو ہم سمجھیں اور کبھی بھی مایوس نہ ہوں. ایک روایت ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک گنہگار بندے کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے, فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. فرشتے کہیں گے پیارے اللہ, ہر وقت آپ سے آپ کی ولایت مانگا کرتا تھا, ہر وقت توبہ استغفار کیا کرتا تھا, ہر وقت کہتا تھا اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجئے, اللہ میں نہیں بچ سکتا, میں کمزور ہوں, لیکن آپ بچا سکتے ہیں, آپ قوی ہیں, اللہ بچا لیجئے. باوجود جاننے کہ اللہ فرمائیں گے یہ مانگتا تھا کہ ہاں پیارے اللہ آن ریکارڈ موجود ہے, ہم ایویڈنس ہے, ہم گواہ ہیں, آن ریکارڈ موجود ہے کہ اگر یہ مانگتا تھا تو دینا کام میرا تھا, اس نے اپنے حصے کا کام پورا کیا, یعنی اس نے مانگا, اس نے مانگنا نہیں چھوڑا, اور میں نے اس کے مانگنے کے باوجود نہیں دیا, کیونکہ میں اللہ, میں خالق, میں مالک, میری حکمت, میری مصلحتیں ہیں, میں چاہے جس کو معاف کروں چاہے جس کو نہ کروں,
कई मतलब मेरी मसलियत होती कि नहीं करना, लेकिन इसने अपने हिस्से का काम किया, लिहाजा अब इसको जन्नत में ले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए दोस्तों, अल्लाह ताला से तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, दुआएं करना, अल्लाह से नेक बंदा बनने की तौफीक मांगना, ये इत्माम हुज्जत है। क़यामत के दिन फरिश्ते हमारी तरफ से कहेंगे, प्यारे अल्लाह, ये आपसे सुधरने का काम किया करता था, मांगने का काम किया करता था। तो ये दुआएं, ये नियतें, ये तौबा और इस्तिग़फ़ार हमारे लिए हुज्जत बन जाएगी और अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाएंगे। तो करेंगे ना दोस्तों? अब यहां एक बात समझ लें दोस्तों, मग़फ़िरत हमारी होगी अल्लाह के फजल से और जन्नत मिलेगी अल्लाह के फजल से। हम सोचें हमारी नमाजें, हमारी ताअत और इबादत, इनकी वजह से जन्नत मिलेगी, नहीं। असल तो अल्लाह का फजल मुतवज्जह होगा, उससे मिलेंगी। तो फिर क्या अमाल करने छोड़ दें? नहीं, अमाल करना छोड़ना नहीं है, इन अमाल की बरकत से अल्लाह ताला का फजल मुतवज्जह होगा। इसको जरा एक मिसाल से समझें। घरों के अंदर बच्चे बच्चियां होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो जब माँ रोटी पकाती है तो बेटी कहती है अम्मी मैं भी रोटी पकाऊंगी, तो माँ थोड़ा सा गुंदा हुआ आटा उसको दे देती है और वो बच्ची उसको गोल गोल बनाती है, उसकी गेंद बनाती है, दीवार पर रगड़ती है, फ्रिज पर रगड़ती है, पत्थर पर, टाइल पर, और दुनिया भर का कचरा और उसमें मैल शामिल हो जाता है। उसके बाद फिर वो खेल के जब थक जाती है तो उसकी वो रोटी बनाने की शक्ल बनाती है, और वो रोटी जैसी गोल तो नहीं बनती, श्रीलंका जैसा कोई नक्शा बन जाता है। फिर वो रोटी की शक्ल लेके जाती है, अम्मी मैंने रोटी बनाई, मुझे सेक दो। तो माँ अपनी रोटी तवे से किनारे करती है और इस बच्ची की रोटी सेक देती है, और जब सीख जाती है तो इसके दामन को फैलवाती है और उसके दामन में वो रोटी डालती है कि जाओ अब्बू को स्टडी रूम में जाके दिखाओ कि मैंने रोटी पकाई है, और कहती है अब्बू अब्बू देखो मैंने आपके रोटी पकाई। बाप खुश होता है, बच्ची को सीने से लगाता है, इनाम देता है, पेशानी को बोसा देता है, हाथ को बोसा देता है। सच बताओ दोस्तों, ये रोटी खाने के काबिल है? ये खाने के काबिल नहीं थे, इसमें तो दुनिया भर का मैल है। फिर इनाम क्यों दे रहा है? रोटी की खूबसूरती पर नहीं दे रहा, इस बच्ची की कोशिश पर दे रहा है। इसने रोटी बनाने की कोशिश की। खुदा की कसम, मेरे और आपके आमाल उस बच्ची की रोटी से भी गए गुजरे हैं, इनका कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि हमने कोशिश की, नफ्स और शैतान को धक्का दिया, अल्लाह के सामने जाके अपने आप को पेश किया, बस इस कोशिश पर अल्लाह खुश हो जाएंगे और अल्लाह का फजल मुतवज्जह होगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें तौबा ताइब होने की तौफीक अता फरमाए, रोज़ाना ज़िक्र अस्कार के साथ, तिलावत के साथ, नमाज़ों के एहतमाम के साथ, हुस्न अखलाक के साथ एक बेहतरीन शहरी बनकर बड़ों के इकराम के साथ, छोटों पर शफ़क़त के साथ ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।